آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ دل کی سختی کی پہچان کیا ہے اور اللہ کے نزدیک سورج سے زیادہ روشن چہرہ کس کا ہوگا۔ آج تلاوت کردہ آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ بغیر مقصد کے حکام سے ملنا مناسب نہیں، اس کے کئی منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے امام الاصفیاء حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنی چاہی تو آپ نے انکار فرما دیا، اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ رؤیت وجہ الظالم تصود القلوب، یعنی ظالم کا چہرہ دیکھنا دل کو کالا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کا فرمان ہے، گناہ کفر کے قاصد یعنی اسباب ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کر کے اسے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ پھر وہ کبھی کسی بھلائی کو قبول نہیں کرتا۔ اس وقت دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سے ہر رحمت و مہربانی اور خوف نکل جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو بات اسے پسند ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ شیطان اسے گمراہ کرتا، برغلاتا، جھوٹی امیدیں دلاتا اور جس قدر ممکن ہو اس سے کفر سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گناہوں کی ایک طے شدہ حد ہے، جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق نہیں دی جاتی۔ یا اللہ، رحم کی درخواست سے میرے دل سے گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر اس میں نیکیوں کا نور بھر دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم فضول بولنے سے بچتے رہو، کبھی بھی اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ حالانکہ دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئیوں نے سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو تو اپنے دلوں کو سختی سے بچاؤ۔ کتنی پیاری باتیں آج کے درس میں ہم کو سننے کو ملی۔ نمبر 1 کہ قرآن نے صاف ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ یعنی دنیا کی لالچ نے، دنیا کی حرص نے، دنیا کی طمع نے اسے دین سے غافل کر دیا ہے اور دنیا میں ڈبو دیا ہے۔ جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنا دنیا آپ سے آگے بھاگتی جائے گی، جتنا آپ اس کا پیچھا چھوڑیں گے وہ اتنا آپ کے قدموں سے لپٹی بھی رہے گی۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔
دنیا کو اگر دین پر ترجیح دیں گے تو نقصان ہوگا، لیکن دین کو دنیا پر ترجیح دیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ گھر میں بیگم نے کہا کہ اونٹ نہیں معلوم کہاں چلا گیا، اس کا دھگنا کھل گیا، اونٹ گم ہو گیا۔ اس دن جمعے کا دن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اونٹ ڈھونڈنے جاتا تو جمعہ چلا جاتا، اور جمعے کو جاتا تو ان کی کھیتی کو پانی سے سیراب کرنے کا دن بھی وہی تھا اور وقت بھی وہی تھا۔ تو کہتے ہیں اگر جمعے کو جاتا تو کھیتی میں جو پانی لگانے کا نمبر ہوتا ہے، جو کاشتکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ نمبر کتنی مشکل سے آتا ہے کھیتی میں پانی لگانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں ادھر جاتا تو یہ چلا جاتا۔ دو کام میرے دنیا کے تھے اور ایک کام میرے دین کا تھا، تو میں نے غور کیا، سوچا کہ کیا کروں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جمعہ فرض ہے، اللہ کی عبادت ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مجھے جمعے کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں یہ ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہ جس رب نے مجھے یہ دیا ہے وہ مجھے اور دینے پر بھی قادر ہے، میں یہ ارادہ کر کے نیت کر کے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے میں جو مسجد کی طرف کو چل دی۔ کہتے ہیں جب میں مسجد پہنچا، نماز جمعہ اطمینان کے ساتھ میں نے ادا کی۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جب میں گھر واپس پہنچا تو جیسے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے گھر کے اندر جو بھاگا ہوا تھا۔ بیگم سے پوچھا ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو جنگل سے گیدڑ اس اونٹ کو ہانکتا ہوا لے کے آ رہا تھا، اور یہ اونٹ جیسے گھر کے قریب آیا دروازہ پہچانتے ہی اس نے آواز دینا شروع کی، اور میں نے جیسے دروازہ کھولا اونٹ گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ جیسے گھر میں داخل ہوا میں نے اس کے دھگنا باندھ دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان، تیرا فضل ہے کہ تو نے جو ہے میں نے تیری عبادت کی اور تو نے میرے دنیا کے کام کو بنا دیا۔ اب بیگم سے کہتے ہیں لاؤ اب نماز پڑھ لی، بھوک لگ رہی ہے، ایک کام تو اللہ نے میرا بنا ہی دیا دنیا کا، اب دوسرا ہے اللہ، وہ بھی اس کا اللہ مالک ہے، اس وقت بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھانا کھا لوں چونکہ نمبر تو میرا کٹ ہی گیا ہوگا، اب نمبر جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، نمبر میرا کٹ چکا ہے پانی لگانے کا، کھیت کو سیراب کرنے کا۔ کہتے ہیں کھانا نکالو میں کھانا کھا لوں۔ کہتے ہیں اب اطمینان کے ساتھ میں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اب میں نے ارادہ کیا چلو چل کے کھیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہے۔ کہتے ہیں میں جیسے کھیت کی طرف گیا، جب دیکھا تو مجھے اس بات پہ حیرت ہو گئی کہ میرا کھیت پانی سے جل تھل لبریز کھڑا ہوا، اور اتنے میں نے ایک آواز سنی تو میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تو میرے برابر میں جو کھیت تھا اس کا مالک اپنے نوکر پر جو ہے زجر و توبیخ کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، کہا بھیا کیوں اسے ڈانٹ رہے ہو، کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہو گئی؟ کہنے لگا کم بخت جو ہے میرا نمبر تھا کھیتی کو پانی لگانے کا، تمہارا نمبر میرے نمبر کے بعد تھا، یہ کم بخت جو ہے پڑا ہوا سو گیا اور پانی کٹ کے میرے کھیت میں آنے کی بجائے وہ تمہارے کھیت میں کو چلا گیا اور تمہارا کھیت سیراب ہو گیا، میرا کھیت خشک رہ گیا۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، میرے حال پر تو نے رحم فرمایا۔ دیکھیے جو دین کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے کام اس کے اللہ خود بخود بنا دیتا ہے۔ سیدنا سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ کاش کے لوگ اسباب کی طرف توجہ چھوڑ دیں اور مسبب الاسباب کی طرف لو لگا لے تو سبب خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں۔ کبھی کوئی دنیا کا کام تمہارا جو جائز ہے وہ کبھی نہیں رکے گا، اور اگر حسن اتفاق سے کبھی تمہارے کسی معاملے میں کوئی کمی نظر آ جائے تو یاد رکھنا وہ تمہارے حق میں مفید نہیں تھی۔
اس لیے تمہارے رب نے تمہیں وہ چیز نہیں. کیوں؟ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں سے 70 ماں سے بڑھ کر کے پیار و محبت فرماتا ہے. ایک ماں کی محبت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. وقت ولادت جو 161 جھٹکے ماں کو جو لگتے ہیں، پوری زندگی کامل وفاداری کے ساتھ ماں اور باپ کی خدمت کر کے یہ سوچ لے کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک جھٹکے کا حق نہیں ادا کر سکتے. ماں اور باپ کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہے، ان کی خدمتوں کا یہ عالم. حکم فرمایا گیا اگرچہ ماں باپ کافر ہو ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، لیکن اس کام میں نہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دے. کسی کفریہ کام کو تمہیں کرنے کے لیے بولیں تو تمہیں یہ ان کی اس وقت اتباع جائز نہیں. اگر وہ مندر چلے گئے ہوں، اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے مندر تک پہنچا دے تو مندر تک لے کر کے جانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ یہ کہے میں مندر سے آنا چاہ رہی ہوں یا آنا چاہ رہا ہوں، مجھے گھر لیا، تو مندر سے انہیں گھر لے کے آنا جائز. سمجھ میں آ رہی بات؟ ماں اور باپ کی اطاعت و فرما برداری بہرحال لازم جانو اپنے اوپر. اگر ان کی دل آزاری کی تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی. ان کی دل جوئی کرو، دل موہ لینے والی باتیں کرو، ان کی خدمت کے لیے کوشش کرو. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، دیکھو بات کہاں تھی کہاں سے کہاں آ گئی، جب زبان پر آ گئی تو میں عرض کر دوں. صبح اٹھنے کے بعد پہلی نظر ماں اور باپ پر یہ ڈالے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. پیار بھری نظر سے دیکھنا ماں باپ کو، محبت بھری نظر سے ماں باپ کو دیکھنا صبح اٹھ کر کے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا مجھ پر حق ہے، میں ان کی خدمت کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حج کا ثواب ملے گا. کتنا؟ ایک حج کا ثواب ملے گا. اگر ان کے قدموں کو بوسہ دے دے تو سرکار فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور ماں باپ کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنی اولاد کو ایک پیار بھری نظر ڈال کر کے دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو میرے مولا نے مجھے عطا کی ہے. اس کی اچھی تعلیم و تربیت مجھ پر فرض ہے، اسے اچھے اخلاق کا سکھانا مجھ پر فرض ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرانا میری ذمہ داریوں میں ہے. جب یہ پیار بھری محبت ماں اور باپ اپنی اولاد پر ڈالتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، انہیں بھی ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اور اگر یہ ماں باپ اپنی اولاد کی پیشانی کو چوم لیں، بوسہ دے دیں کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، میں اس کی قدر کروں، میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی قدر کروں، اس کی حفاظت کروں، تو یہ نیت کر کے جب بچے کے اپنی اولاد کے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے پیشانی کو چوم لیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ماں باپ کو بھی اللہ اپنے کرم خاص سے عطا فرمائے. دیکھو یہ کیسی اسلامی تعلیمات ہیں کہ ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کر لیں تو کیا کوئی اولاد نافرمان ہوگی؟ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو ظالم و جابر کہے گا؟ نہیں. آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. کیا فرمایا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ان کی کمائیوں نے. یعنی دنیا میں ہم ایسے مستغرق ہو گئے، ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہ دین کی پرواہ ہے نہ ہی اپنی آل و اولاد کی کوئی فکر ہے. چونکہ صبح سروس پہ جانا ہوتا ہے، انہیں ٹائم ٹو ٹائم نکلنا ہے. صبح 7 بجے جو ہے ناشتہ کر لیا اور 7:30 بجے ٹرین پکڑنا ہے، بس پکڑنا ہے.
ہے وہ صبح جاتے تو شام کو 8 بجے 9 بجے جو بھی ان کا وقت ہوتا ہے یا 7 بجے جو بھی وقت ہوتا ہے شام کو آتے تھکے ہارے ہوتے ہیں، کھایا نہیں کھایا پڑ گئے، پھر صبح اٹھے اور چل دیے۔ تو جو اولاد اللہ نے دی ہے تمہیں، جو نعمت اللہ نے اپنے کرم سے دی ہے، کیا تم نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی؟ تم نے صرف اپنی اتنی ذمہ داری سمجھ لی کہ اسکول میں اس کا ایڈمیشن کر دیا، وہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، انگلش کی دنیا میں اسے داخل کر دیا، کرو دنیاوی تعلیم دو، منع نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم مت دو، لیکن سب سے پہلے اس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت و محبت کا سکہ رائج الوقت کا بنا دو، تاکہ وہ کبھی گمراہ نہ ہو سکے، کبھی بدعقیدہ نہ ہو سکے، کبھی راہ راست سے نہ بھٹک سکے۔ یہ تمہارے اوپر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اولین فریضہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اپنی اولاد کو کرا دو، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اس کے دل میں بٹھا دو، محبت رسول، عظمت اسلام، مذہب اسلام پر عمل کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دو۔ یہ اولین فریضہ ہے جو تمہارے ذمہ ہے اولاد کے لیے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے مسلمانوں میں تو یہ جتنی آج بے راہ روی چل رہی ہے، آزاد خیالی، آزاد فکر، آزاد سوچ، جو دین سے دور کر رہا ہے، دین سے متنفر کر رہا ہے اور دین کا ایک مذاق بنانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب خود بخود دفن ہو جائیں گی۔ ہمیں کسی احتجاج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہمیں کسی ایجیٹیشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہمیں کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگر ہم اپنی مذہبی ملی ذمہ داری سمجھ کر ہم اپنے ہی گھر کی جو ہے دیکھ ریکھ کر لیں، ہم میں کا ہر فرد اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی نعمت اور اس کی قدر بانجوں سے پوچھو، جو بے اولاد ہیں ان سے پوچھو، نہ جانے کتنی محنتیں مشقتیں کر کے، کتنے علاج معالجے کرا کر، کتنے دعا تعویذ میں پیسوں کو جو ہے ریل فیل کر کے جو ہے وہ کوششیں کر چکے، لاکھوں بسیار کوششیں کر چکے، آئے سمجھ میں پھر بھی انہیں وہ دولت نصیب نہ ہو سکی، وہ دولت نہیں مل سکی، وہ نعمت نہیں مل سکی جو اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ لہذا اپنی اولاد کی قدر کرو، اپنی رب کی اس نعمت کی قدر کرو، دنیا میں اتنے غرق نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کے حق میں اللہ کے یہاں معاوضہ ٹھہرو۔ فرمایا کہ دنیا میں ایسا مستغرق آدمی ہو جاتا تو اس کا دل جو ہے ہر معاملے سے غافل ہو جاتا ہے، ہر معاملے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اولاد جیسی عظیم نعمت کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت پر قربان ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، ماں باپ کی عزت و عظمت بھی ضروری ہے، اور اولاد سے محبت اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت بھی یہ شریعت مطہرہ نے ہم سب پر لازم کی ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم